سلام، میں آپ کا میزبان خان ہوں اور اب تازہ ترین خبریں دیکھ رہے ہیں۔ پاکستانی اداروں کی بے حسی اور کچھ بے رحم افراد کی بے حسی آج اس وقت عیاں ہو گئی جب ایک شخص نے اپنی زندگی کے لیے بھیک مانگتے ہوئے 3 گھنٹے گزارے جبکہ کوئی بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں آیا۔ اس حد تک کہ جیسے جیسے انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا، ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ محمد مرغ کی تفصیلی رپورٹ ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانیوں کی زندگی کتنی زیادہ سستی ہے، بھیانک ہے اور کتنی جہنم زدہ ہے، آج کی ویڈیو سے آپ کو پتا چلے گا اور آپ انتہائی دکھی ہوں گے۔ آپ کی اسکرین پر یہ جو جناب ہیں، ان کا نام محمد حسن ہے اور یہ ضلع شگر کے گاؤں تھماتو سے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ہوا ہے یہ دنیا میں اب نہیں رہے۔ یہ 35 سالہ محمد حسن کچھ کمانے کے لیے گئے تھے اور اب اس وقت ان کے گھر میں 2 لاکھ انشورنس کے، بیوہ اور 3 بچے ہیں جن کی عمریں 6 سال سے لے کر 2 سال تک ہیں۔ آپ امیجن کر لیں کہ ایک بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، سیکھتا ہے، جب اس کا باپ ہی نہیں رہے گا تو کیا کرے گا۔ محمد حسن جتنے کوپے ماں گئے ہیں ان کے ساتھ پورٹر کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ امیجن کریں، حسن چیختے رہے کہ یار خدا کے واسطے مجھے بچا لو، ہیلپ ہیلپ کے نعرے بھی لگاتے رہے، وہاں پر اردو میں بھی کہتے رہے، انگلش میں بھی کہتے رہے کہ مجھے بچا لو، میرے بچے ہیں، میں مر جاؤں گا، میں مر گیا وہ یتیم ہو جائیں گے، کچھ کر لو، مجھے بچا لو۔ لیکن 3 گھنٹے وہ بندہ لٹکا رہا اور اس کے بعد سارے اس کی لاش سے اوپر ہو کر گزرتے رہے، لیکن کوئی شخص اس کو بچا نہیں پایا۔ یہ اتنا دردناک واقعہ ہے، پاکستان کی تاریخ کا اتنا دردناک واقعہ ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب یہ سارا واقعہ ہوا کیا ہے، یہ ذرا آپ کو تصاویر بھی دکھائیں گے، یہ تصاویر دیکھیے۔ یہ اصل میں ہوا یہ ہے محمد حسن کے ساتھ کہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا، وہاں پر انکوائری کھلی ہوئی ہے۔ حسن اصل میں زمینداری کرتے تھے اور اس کے ساتھ پورٹر کے فرائض انجام دیتے تھے۔ اب یہ پہلی مرتبہ K2 پر فرائض انجام دینے گئے۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ 8000 فٹ کی بلندی پر جا کر معاملات کیا ہوتے ہیں، آپ کے باڈی کے اندر معاملات کتنی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو وہاں سروائیو کیسے کرنا ہے، کیا معاملہ کرنا ہے۔ یہ پہلے چوٹیاں سر کروا چکے ہیں لیکن K2 پر پہلی دفعہ گئے تھے اور اس صورتحال کے اندر اصل میں اپنے بھائی کے ساتھ رہتے تھے۔ جب ان کو یہاں پر کمپنی نے ہائر کیا تو انہوں نے اپنے بھائی کو کہا کہ اب میں انشاءاللہ اپنا گھر بنا لوں گا، اور وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ ان کو تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے کمپنی کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کو پے کیا تھا کہ آپ اپنے سامان، آلات، یہ چیزیں لے لیں۔ نہ ان کے پاس پراپر سامان تھا، نہ ان کو کوئی ٹریننگ تھی، نہ کچھ تھا، بس کوپے ماؤں سے انہوں نے ہزاروں لاکھوں ڈالرز پکڑے ہوتے ہیں اور ساتھ اپنے بندے بھیج دیتے کہ جاؤ مرنے کے لیے تم چلے جاؤ، اور انشورنس کے اس کو 2 لاکھ روپیہ 6000 پر ڈے پہ وہ کہتے جی ہم نے اس کو رکھا، جس کی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ 50 دن کی مہم ہوتی ہے اور خود انہوں نے کروڑوں روپیہ پکڑا ہوتا ہے ان سے۔ یعنی آپ امیجن کر لیں کہ یہ صورتحال ہے۔ اب ہوا یوں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے گھر رہ رہے تھے، جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا میں جاؤں گا اور اپنا گھر بنا سکوں، ماں بیمار ہے اس کا علاج کراؤں گا اور بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دلا سکوں، کیونکہ ایک دفعہ آپ K2 سر کر لیتے پھر آپ آتے جاتے رہتے بہت دفعہ اور آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ اب لوگوں نے ان کو زندہ دیکھا اور بعد میں ان کو مردہ دیکھا۔ اب ہوا کیا ہے، اصل میں آپ یہ تصاویر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سارے ان کے اوپر چڑھ کر جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ بار بار ویڈیو جو چلا رہے ہیں اس کو بلر کیا ہوا ہے، یہ بلر اس لیے کیا ہوا ہے کیونکہ محمد حسن کی لاش پڑی ہے اور تمام کوپے ماں اس لاش کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ اور آپ امیجن کر لیں کہ اصل میں ہوا یوں ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ یعنی اصل میں حسن نے اپنا کچھ سامان جو تھا وہ نیچے پھینک دیا تھا۔ کیمپ 4 سے اوپر جب یہ پہنچے تو اس وقت حسن رسی پر چڑھ رہے تھے کہ پتہ ہی نہیں چل پایا ابھی تک کسی کو کیا ہوا کہ یہ رسی سے نیچے پھسلے اور رسی سے الٹے لٹک گئے، اور وہاں پر آپ چند منٹ رسی کو پکڑ کر کھڑے نہیں ہو سکتے، اور حسن 3 گھنٹے تک لٹکے رہے۔ یعنی اصل میں حسن جو تھا وہ سب سے آگے تھے اور اس صورتحال کے اندر K2 کی جو چوٹی تھی وہ تھوڑی فاصلے پر تھی۔ اب حسن اوپر جا رہے تھے، اچانک کسی کو بھی نہیں پتا ہوا کیا کہ ان کا ہاتھ پھسلا یا رسی ڈھیلی ہوئی ہے یا کچھ بھی ہوا، وہ 10-12 میٹر نیچے پھسل گئے۔ اب اس کے ساتھ 3 گھنٹے تک وہ بیچارہ وہاں پر لٹکا رہا اور ہیلپ ہیلپ کہتا رہا، بچاؤ بچاؤ، روتا رہا، چیختا رہا،
لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ کسی کے پاس آلات ہی نہیں تھے اور نہ ہی کوئی اس کے پاس پراپر آلات تھے، نہ کوئی صورتحال تھی، نہ کوئی جو بیک اپ کے لیے کوئی بندہ تھا۔ 3 گھنٹے کے بعد ایک غیر ملکی کوپے ماں وہاں سے آتا ہے اور اس کے پاس پلی کی مدد سے، یعنی جو پلی اس کے پاس ہوتی ہے اس کی مدد سے اس نے حسن کو کھینچ کر نکالا اور بچانے کی کوشش کی، مصنوعی سانس دینے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ بیچارہ اس کو نہیں بچا پایا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کسی کو بچا بھی نہیں پاتے۔ وہ آسٹریلیا سے اس سے تعلق تھا تو اس نے کہا کہ یار کوئی کوپے ماں لٹکا ہوا، میں اس کو بچا لوں۔ اب پلی کی مدد سے اس کو کھینچا، اوپر کی طرف لایا اور سی پی آر کے ذریعے محمد حسن کی سانس بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بیچارہ اس وقت تک فوت ہو چکا تھا، اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ ساری صورتحال کے اندر یعنی سارے اس کے اوپر سے جا رہے ہیں، اس کی لاش نیچے ہے اور وہ اس کے اوپر سے ہوتے جا رہے ہیں۔ جب آپ چند منٹ رسی کو نہ پکڑ پائیں، آپ 3 گھنٹے تک پکڑ ہی رکھیں، اور وہاں پر سردی اتنی شدید ہی، حالات خراب تھے، مگر جب یہ سارے لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو زندہ تھے، لیکن جب واپسی پر دیکھا تو ان کی موت ہو چکی تھی۔ اب جب آپ اونچائی پر جا رہے ہوتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں پر تربیت اور آلات یعنی جو آپ کے اکوپمنٹس ہوتے ہیں یہ کام آتے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر یہاں پر کوئی دیکھیں عام روٹین میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کی کوئی چیز مدد کر سکتی تو یا تو آپ نے وہ جو ہائی کوالیفائڈ ٹریننگ لی ہو، تربیت لی ہو، یا پھر آپ کے پاس آلات ہوں، گیجٹس ہوں، چیزیں ہوں، لیکن نہ تو کمپنی نے ان کو کوئی تربیت بیسک دی ہوئی تھی جو ہونی چاہیے تھی، کیٹو کی الگ سے ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا نظام پاکستان میں موجود ہے۔ یہ بیچارے اپنا مستقبل بنانے کے لیے یار ہمیں کچھ پیسے مل جائیں، کوئی ان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی والے گیجٹس نہیں تھے، اور اس صورتحال میں آپ اندازہ کر لیں وہ پہلی مرتبہ نکلے، لیکن انہیں کبھی تجربہ ہی نہیں تھا اور نہ کسی نے ان کو پراپرلی بتایا کہ وہاں پر کیا ہوگا، کیسے بزلنا ہے، کیا صورتحال ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آج اس دور کے اندر ٹیکنالوجی ہے تو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ 8000 کی بلندی پر آپ اوپر گئے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ، اب اس خاتون کو دیکھیے کہ وہ کھلے عام کہہ رہی ہے میں بڑی خوش ہوں، فلانا ہوں، ان کو اس سے کیا پرواہ ہے؟ انہوں نے لاکھوں ڈالرز یہ ہوتے ہیں اپنے پورے مشن کے لیے، 50 دن کا ان کا مشن ہے، کچھ ہے، وہ اوپر چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو سر کر لیا جنہوں نے کرنا تھا، اب ان کو اس چیز سے کیا ضرورت ہے؟ کون اوپر جا رہا ہے، کون نہیں جا رہا۔ اب اس ساری صورتحال میں جب آپ اوپر جاتے ہیں تو سانس کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، آپ کی جسم کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں، آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، حادثے کیسے ہوتے ہیں، پوری دنیا کے اندر پورٹرز کو اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے۔ آپ کے ملک کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ جہنم زیادہ ملک بن چکا ہوا ہے، اور پھر کہتا ہے جی یہ ملک چھوڑ کر نہ جائے۔ 8000 میٹر کی بلندی پر آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی آپ سوچ لیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہاں صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ جی کہا جا رہا ہے کہ اصل میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ آپ دیکھیں نا 8000 کی جب بلندی ہوتی ہے، برف ہو، پہاڑ ہو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آسٹریلیا کے کوپے ماں نے بھی تو اس کی مدد کی ہے نا، اس کے پاس گیجٹس تھے، اس نے کسی نہ کسی اس کو کھینچ لیا ہے، تو آپ کیوں نہیں کر پائے؟ انہوں نے آپ کو کوئی چیز نہیں دی، صرف ان کو تاکہ ہم بندے بھیجیں کسی طرح، ان کو پیسے مل جائیں، کوئی صورتحال ہو جائے۔ اب آپ بتائیے اس کو 2 لاکھ روپے انشورنس کا ملا، اس 2 لاکھ روپے سے اس نے کرنا کیا ہے؟ یعنی آپ بتائیے، نہ اس کے پاس کوئی پراپر چیز تھی، نہ ٹریننگ تھی۔ اب اصل میں یہ جس مہم پر تھے، یہ نیپال کی کمپنی 7 سمٹ کلب کا ایک میگا پروجیکٹ تھا۔ اس پروجیکٹ میں ان کی معاونت پاکستانی کمپنی ایک کر رہی تھی اور انہوں نے ان کو ہائر کیا تھا۔ یہاں پر تو صورتحال ہے کہ کوئی بیچارہ زخمی ہو جاتا تو اس کو اپنے پلے سے پیسے لگانے پڑتے ہیں۔ یہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ بلوچستان کا حال دیکھ لیں کہ ان کے پاس یعنی وہ بیچارے کئی دہائیاں، سینکڑوں سال پیچھے جی رہے ہیں آج بھی۔ اس ساری صورتحال کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ سارے یعنی وہ بیچارہ وہاں پر چیخ رہا ہے کہ مجھے بچا لو، کوئی نہیں بچا سکتا کیونکہ آپ کسی کو بچا ہی نہیں سکتے۔ آپ نے اس کو پراپر چیزیں نہیں دی، آپ نے کوئی گیجٹس نہیں دیے، اس بیچارے کو بتایا نہیں سانس کیسے بحال کرنا۔ اب کمپنی کہہ رہی جی ہم نے تو اس کو 2.5 لاکھ روپیہ دیا تھا کہ جا کر سامان لے کر آئے، فلانا لے، بھئی کہاں سے لے کر آئے، کس طرح کا سامان لیا، کوئی پراپر چیز نہیں۔ اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، اب جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس میں آپ بچا لیں گے، جس طرح ہمیشہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے، آپ اس بندے کو بھی بچا لیں گے، یعنی جس کے اوپر کوئی الزام لگ رہا ہے، کمپنی پر لگ رہا ہے۔ دیکھیں ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہوتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا خدا کا واسطہ ہے، لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے
کہ اسلام اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے کہ آپ اپنی جان کو مشکل میں ڈال کر یہ پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے چلے. جو بندہ جاتا ہے اتنے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں, کرنا کیا وہاں پر اچیو کر کے, کرنا کیا ہے؟ آپ غریب ہیں, کچھ کام اور کچھ کر سکتے ہیں, کوئی بھی چیز آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی پہ ماں جا رہے ہیں, فلانا جا رہا ہو, بھائی وہاں پر مرنے کے لیے آپ چلے جاتے ہیں. آپ کو کس نے کہا وہاں پر جا کر کوئی چیز فتح کرنی ہے؟ بس اوپر جا کر اپنا نام لکھوانا ہے, وہ فلانا کرنا ہے. یہ کام چھوڑ دیں. یا تو آپ کو پراپر سامان دیا جائے, گیجٹس دیے جائیں, آپ کو آلات دیے جائیں, تو پھر تو جا کر آپ یہ کام کریں. اگر نہیں دیے جا رہے تو کیوں مرنے کے لیے آپ چلے جاتے ہیں اور پیچھے پھر آپ اپنی بیوہ چھوڑ جاتے ہیں, بچے چھوڑ جاتے ہیں. یہ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. دنیا کے اندر کون ہے جو اپنی جان مشکل میں ڈال کر یہ کام کرتا ہے؟ یہ جو صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے, بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی. اگر آپ ہماری ویڈیوز سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو برا مہربانی لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تبصروں میں آپ کی قیمتی آرا ہماری بہت مدد کرے گی. شکریہ. محفوظ رہیں. پاکستان زندہ باد.